صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي وعدته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ سامعین کرام، قرآن مجید دے دوسرے پارا سورہ البقرہ دے 28ویں رکوع دی پہلی آیت دا ایک ٹکڑا تواڈے سامنے پڑھیا۔ حدیث از نام آؤ میزاں دراز تر گفتی، ہزار حیف نہ دیدی قیام تے موجود۔ ممبر تے اسی بھی اور تسی بھی سارے لوگ جڑے ہی سنتے رہندے بھی قیامت آنی آ، عمل ترنے، اللہ دا نیک بندہ آندا بے افسوس ہے بے تو ایک غائب قیامت جڑی کدی آنی آ تو اتنے میزان لگنا، وہ دیاں گلاں کردا۔ حدیث از نام آؤ میزاں دراز تر گفتی، لمبی گل سناونا
بے اعمال نامے ہونے تے میزان ہونی، ہزار حیف نہ دی قیامت موجود۔ افسوس ہے کہ قیامت ہونے مگر تو انہوں ویکھ نہیں رہا، عمل توڑ رہا ہے تو جو ہونا نا ہون ہو رہا ہے، یہ نہیں ادو توڑنے، ادو صرف نتیجہ سامنے آنا، بندہ ہونے اپنے آپ کو توڑ رہا، نیکی بدی قدم قدم تے توڑ رہی ہے، جو کچھ وہ کما رہا وہ اپنے اندر ایک اللہ دا قاضی ہے، کسے کو فیصلہ کراؤں دی اندر اللہ نے قرآن پاک دی قسم کھا کے آکھیا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تواڈے اندر ایک جج بیٹھا ہے، تسی ہزار بہانہ بناؤ لوگوں دے سامنے سچے بنو، اندروں دعائی دے جاندہ تو غلط کر رہا، اور اس تو ہی گناہ دی تعریف ہی نیک لوگوں نے کیتی، بے جتھے بندہ چاہتا ہے بندیاں نوں اس گل دا نہ پتہ لگے ایہو ہی کسوٹی بڑی ہے وہ گناہ، وہ کم حرام ہے ناجائز ہے، بے شک تو بہانے بنا لا عالماں کو حلال کرا لا، تیرے اندر دا جڑا آندا بھی لوکاں نوں دا پتہ نہیں لگنا چاہیے، پتہ بھی یہ کم غلط ہے، یہ کم نہیں ٹھیک ہو رہا۔ تو کس طرح قیامت دیاں گلاں تے بیٹھے ہیں بے قیامت، اور قیامت ہے ہر کڑی عمل نامہ جڑا لکھا جا رہا ہے، تل رہا بندہ اپنی قیمت ہر ویلے پا رہا، بے جنتی ہے کہ دوزخی ہے، اس پاروں دور دیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے، ہر بندے نوں نالوں نال اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماؤندے حاسبو قبل ان تحاسب، وہ وقت آن تو پہلا کہ اللہ تہاڈا حساب کرے، تسی اپنا حساب کرتے رہا کرو، شام نو روز اپنا کھاتا ویکھو کہ کی کمایا جد کی تباہ کیتا، اپنا حساب روز کرو، وہ جدو وقت آیا وہ سوائے پچھتاوے دے افسوس دے کچھ بھی نہیں پلے ہونا، وقت ہونا تے آدمی اپنا آپ جڑا انہوں جانچے کہ میں گمراہی دے رستے جا رہا اگے کھاڑیا یا کامیابی دا رستہ، تو اس پاروں مرد دانا نے ٹھیک گل کہی ہے کہ تو نامہ مال دیاں تو میزان دیاں لمیاں لمیاں حدیثاں سنونا، افسوس ہے کہ عمل ہونے ہی تر رہا ہے اور میزان تیرے اندر لگی ہے مگر تو اکھاں کھول کے انہوں ویکھدا نہیں۔ تو ہر انسان نوں چاہیے بھی جڑا وقت اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے اس تو فائدہ اٹھائے۔ اے 2-4 دن ہی بعد رمضان المبارک دا مبارک مہینہ شروع ہونے والا، مگر اسی نظر ماریے پچھلے رمضان تو لے کے ہن تک کنے ساتھی بچھڑ چکے، انہوں رمضان نصیب نہیں ہویا، نہیں ویکھ سکتے چلے، اور اے جڑے 2-4 دن باقی ہے یہ بھی میرے اور تہاڈے چوں کوئی یہ گارنٹی نہیں مہیا کر سکتا بھی انہیں ویکھنا یا نہیں ویکھنا، اس پاروں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی دعا یہ بھی ہر بندے نوں پکاؤنی چاہیے، رمضان شریف دے سارے دناں چ نوں پڑھنا چاہیے۔ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اے رمضان شریف دے روزے میرے آخری روزے نہ کری، دوبارہ بھی موقع دیں کہ رمضان آوے تو میں پھر روزے رکھاں، مگر چونکہ کوئی پکی گل نہیں کہ اللہ نے ضرور یہی تو نہیں کری جانا ویسی دعا کریے کہ رمضان وکھائے، اس پاروں نال ہی کیا فین جلتا تو جے تو فیصلہ کر چکا بے تیرے پائی آخری روزے مڑ کے نہیں تو ویکھنے، ہاں فجلنی مرحوما ولا تجلنی محروما، پھر میری منت ہے کہ میں نے انہاں چوں کر دیں جنہ تے اس رمضان شریف چ رحمت ہو گئی، انہاں چوں نہ کریں جنہ دی چوڑی خالی رہی۔ رمضان آیا رحمت دی بارشاں برسی مگر اس تے کوئی قطرہ نہیں، یہ بد نصیب باعدہ مناظرہ کا رمضان فلم یغفر لہ، اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے چڑھ کے آکھیا بھائی جنہوں رمضان شریف نصیب ہویا تو پھر بخشیا نہیں گیا، بد نصیب اور پرلے درجے کا کم وہ دا بد قسمت کون نہ کہ ایڈی عالمگیر چڑھی، بہت بڑا میਂہ برس رہا سی مگر وہ محروم اور خالی گیا۔ تو حضرت جابر دی دعا چا کہ اللہ میرے روزے آخری روزے نہ ہون تے جے فیصلہ ہو چکا بے آخری ہے تے پھر مینوں مرحومین چوں کر دیں جنہاں تے رحمت ہوئی ہے، انہاں چوں نہ کریں جڑے محروم رہ گئے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماؤندے کہ جس طرح ہر شے دا موسم ہے، ٹھیک ہے بیج جدوں مرضی کوئی جا کے سڑ دے پیڑی چ وہ نہیں اگدا، اگ بھی پوے تے نہیں باہر نہیں پاؤندا، پھل نہیں انہوں لگدا۔ ظاہری دنیا بھی اللہ پاک نے موسم رکھے ہے کہ انہاں دناں کنک بیجو، انہاں دناں چاہ فصل بیجو، ادھر ہی روحانی دنیا یہ ظاہری دا اسی تجربے نال محروم کر لیا، انہاں دناں کماد بیجی جائے، انہاں دناں کنک بیجی، مگر یہ جڑا روحانی دنیا نا کہ عالم غیب چو موسم کہڑے ہے جنہاں چ ایک نیکی کیتی جائے تو جس طرح وقت پر بیجیا بیج جڑا نا بعد فصل ہوندی ہے، اس دناں چ پھر وہ ثواب اور نیکی بہت بڑھ جاندی۔ جگہ کچھ ایسیاں ہوندیاں، کوئی وقت ایسے ہوندے، جگہ دے بارے تو تسی جان دے کہ اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور مکہ معظمہ چ ایک نماز لی 1,00,000 نماز دے برابر، نماز وہی ہے جگہ
نال وہ رل گئی کہ اللہ دے گھر تو کھڑا ہو کے پڑھے، ایسی زمین تے تیرے قدم ہیں جتھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو لے کے خنی خدا دے کنے انگنت نبی، کنے صحابی اور کنے ولی کھڑو چکے ہیں، اور پتہ نہیں جس جگہ تے تو کھڑا ایتھے کدی اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اس تو اپنی قسمت تے ناز کر کہ رب کتھے چکیا تینوں اور کتھے لے آ کے کھڑا کرتا، اس تو بیت اللہ شریف دی ایک نماز نوں لکھ نماز دے برابر کر، اور مسجد نبی دی نماز نوں اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مسجد پڑھوں گا تے 1000 نماز نسا، یعنی ٹائم بھی جڑا ہے جگہ وہ بھی ثواب ودا دیں۔ اور اسی طرح یہ زمانے ہیں کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف دی نیکیاں اللہ دے ہاں بہت بار پہنچ، یہ بہت اجر و ثواب ہے، اور جڑا یہاں دنوں چ خالی رہ گیا نا بس بد قسمت، دامان نگاہ تنگو گلے حسن تو بسیا، یعنی ویکھن والا جڑا نا اپنے محبوب نوں ویندا تے آندا ہن تیرے حسن دے پھولاں گنٹ کیڑا توڑاں کیڑا چھڈا، اے بالکل رمضان شریف جڑا نا گلے حسن تو بسیا، پر جانا جنگل بیابان پھلاں ہی پھلانا، دامان نگاہ تنگ آندا میری نگاہ دا دامن تنگ ہے، یہ کنیا کو ویکھے، اینی طاقت نہیں رہی بھی میں انگنت پھول جڑے ویکھ سکاں، گلچین ہے تو از حسن ہے تو از دامان ہے تو از تنگیے داواں گلا در، گلچین ہے تو از تنگیے داواں گلا در، ہن پھول توڑن والا جڑا آندا یا اللہ چوڑی تنگ پی گئی کیڑا توڑاں دی وار، بالکل یقین کرو اللہ دے رسول علیہ السلام اور صحابہ جڑے بے چین ہوندے کہ رمضان شریف آوے، انہوں نے یہ کوئی مصیبت نہیں سی، کوئی یہ نہیں سی بھی بڑے اوکھے دن یار کتنا 29 دن کڈاں گے، دیوانے پورا سال اڑیکتے سی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جڑا رمضان شریف بدقسمت نہیں نہ بخشیا گیا سوائے دے ہن وہ کسی طرح عرفات دے میدان پہنچ جائے اور بخش دا کوئی سامان نہیں، اگلے سال تے گل پی گئی، گناہ اینے زیادہ ہے کہ اللہ دی رحمت ایڈی وڈی ہوندیاں وی بڑا موقع دیتا، ایڈی رحمت عام کیتی بے انہاں دناں دے اندر لٹ لا جو لٹنا ہی رہ گیا، ہن فرمایا الا یشد عرفہ، ایک ہن ہے بھی میدان عرفات کو خوش قسمتی نہ چلا جائے، اتنا بھی گل بن سکتی، مگر عرفات کوئی ہر کوئی پہنچتا، بڑے پیسے چاہیے، بڑی قسمت چاہیے، بتیرے ترس دے مر جاندے عرفات نہیں جانا نصیب، یعنی دو جگہ ایسیاں فرمائیاں کہ رمضان شریف دا زمانہ اور عرفات دے میدان دی حاضر، اس سے اللہ دے نیک بندے ہوئے کہ یا آپ عرفات جا نہیں کہ تیری طرف عرفات کوئی آدمی دعا کرنے والا ہونا چاہیے، کسی گئے نو کہہ دے بھی اس وے دربار عام دا اللہ تعالیٰ پاؤندا ہے اور سارے جہان دے لوگ کھڑے ہوندے، اس وے اپنے فرشتیاں نو پوچھدا کہ یہ لوگ آئے شوسن غبرا وال انہاں دے کھلرے ہوئے مٹی پئی ہے، یہ کی منگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چھپیا نہیں، تو اللہ دے فرشتیاں دے اللہ اینا پینڈا کیتا ہے، رشتہ دار چھڈے ہے، کاروبار چھڈے ہے، پتہ لگا اتنے معافی ملتی ہے، گناہ بخشے جاندے ہیں، اس باروں مرد عورتیں آیا ہے، سر ننگے ہے، چلا رہا ہے، چیخ ہے، اللہ فرمودا گواہ ہو جاؤ کہ میں نہ سارا بخش میدان عرفات اللہ پاک بخش کا اعلان کہ بخش۔ اس باروں نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ جدوں حج تے گئے، وہ زمانے نواب سی ریاست بھوپال دے، کتاب اپنی لکھی رحلۃ الصدیق، اپنا سفرنامہ لکھیا، تو فرماؤ دے پھر جدوں میدان عرفات گیا تے شعر میرے ذہن سی، تو اس وے ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ سنیا اتنے آن والے جڑے انہوں نے تو گناہ معاف کرنا، اس باروں اتنے آئے ہیں محنت کر دیں، معافی منگ دیں، درگزر اللہ کردا، مگر خوش قسمت ہے جڑے اتنے پہنچ دے، رمضان شریف تے جڑا ہے ہر علاقے چ آ رہے، ہر جگہ دے بندیاں نوں نصیب ہوندا، بے عرفات تے نہیں رمضان شریف تے ملیا، کوشش کر یہ اندر اپنے آپ نوں دکھاؤ کہ تسی انتظار کھڑے سی، اڑیک دے تسی خوش آمدید کیا، جویں آئے مہمان دے استقبال دنیا کھڑی ایڈا آئے نو گل لاؤ، یہ محبت کرو، یہ ایک گھڑی اور ایک لمحہ جڑا تو فائدہ اٹھاؤ، یہ پورا مہینہ اس طرح گزرنا چاہیے جویں دعا اگے بھی سکھائی۔ پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ بارے چاہوں گا کہ جدوں رمضان شریف دا چند ویکھ دے کعبے نو منہ کر لے اور دعا کر دے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللہ، اے اللہ اسی تیرے کونے دعا کرنے ہیں کہ یہ مہینہ امن اور سلامتی دا ہوئے،
یہ اندر سارے ایمان ٹھیک رہن، سانوں نیکیاں دی توفیق والعافیت المجلہ، اور تیرے کو اسی خیر منگتے ہیں، تندرستی منگتے ہیں جڑی سانوں اپنے اندر ٹک لے، پورے مہینے دے اندر سانوں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ آوے، والعافیت المجلہ جی میں اپنے تھلے لیندی اِداں دی عافیت منگنے، اور اگے پھر وہ دعا پچھلے جو میں دسی اللہم ارزقنا صیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن فیہ، اس مہینے دے اندر روزے رکھن دی توفیق دے، قرآن پڑھن دی توفیق دے، نفل پڑھن دی توفیق دے، اور نال ہی پھر اللہم صلی مولانا اے مہینہ ساڈے واسطے سلامتی دا ہوے، وسلمنا فیہ سانوں بھی تندرستی دے، وسلم منا اور قبول فرما، یعنی دعاواں منگ منگ کے دعا جڑی ہے تقدیر نوں تو نے کی بدلنا، بندے نوں بدل دیندی ہے، جدوں اپنے عزم نوں پختہ کردا منگدا وہ شے نا جڑی تڑپڑیا ہوندا، تے ایڈی خواہش ہوے، اینا شوق ہوے، پھر اس شے نوں ضائع نہیں کر سکدا، تقدیر نوں اللہ تے چھڈے، اپنے جو دی تبدیلی آ جائے، وہ بالکل تیار ہوندا ہے، وہ اندر چستی آ جاتی ہے کہ میں منگن پیا جی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس مہینے کے اندر کوششاں تیز کرو، گھوڑے جڑے انہوں اپنے تیار کرو، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور نوافل جڑے ان کی بہت کثرت کرو، اگے پیچھے میں بھی سستی کر دینا، تسی بھی کر دیں، مگر یہاں دنوں اس طرح گزارو کہ بالکل ایک نفل جڑا نا ایک سنت ضائع نہیں ہونی چاہیے، بالکل کمر بنو، اور ساریاں مصروفیتاں تے جڑیاں نا افطاریاں تے سحریاں ساریاں نو جواب دے، یہ سارے وقت ضائع کرنے گلاں، کھاندے پیندیاں نوں سد لیندے، افطاری جنہاں نوں کرانی چاہیے، بنا غریباں کو کچھ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں دینا، حق تے اگر تسی افطاری کرانا چاہتے انہیں افطاری کڈو 1000 2,000 روپئے دے دیو ہونی مسکیناں نوں، کل پرسوں رمضان شروع ہونے والا، اپنے گھراں چینی لین دانے لین اپنا رمضان شریف پڑھا، یہ نہیں دعویٰ نہیں، کسی نے پتہ نہیں لگتا، وہ جڑا نا کھانا پکا رہا چودھری صاحبان آ گیا، شیر صاحبان آ گیا، کھا پی کے راہ پہ افطاری، ڈاکو چور خدا دے باغی اور دشمن وہ کٹھے کر لیندے، بلے بلے کرا لیندے، وہ دی بجائے کرو کہ رمضان شریف شروع ہونے تو پہلا اللہ دے بندے پہنچا دے انہاں لوگوں دے گھراں جنہاں غریباں کو کوئی سامان نہیں، اللہ خوش ہو جائے، راضی ہوگا کہ اپنی فکر تے گزارے میرے بندیاں دا سامان کر۔ تو یہ وقت ضائع کرنے کی بجائے نوافل جڑے انہاں دے اندر مشغول ہو، نوافل کے بارے اللہ دے رسول اللہ السلام دی سنت جڑی وہ سب دے علم چونی چاہیے، تاکہ اگلے دنوں اگر کوئی کوتاہی ہے تو رمضان شریف چستی ہونی چاہیے، نشاط، تیزی، دلیر۔ اللہ دے رسول اللہ السلام دے نفلوں کے بارے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میں رسول کریم رات دن کنے نفل پڑھ دی؟ آپ نے پہلے فرمایا تو کو یار ہونے، وہ کہنے لگا نہیں 10 دینے چاہیے تاکہ اللہ کری توفیق دے تے کری پورا کر۔ ایک تے فرض نمازاں دے نال جڑیاں سنتاں تو ہے ان میں 2 سنتاں فجر نال تے 2 فرض، یہ تینی نماز، باقی جے کوئی کر سکے بہت بڑی نیکی ہے، مگر شاید سارے کو نہ ہو سکے کہ جتھے نماز پڑھی ہے فجر دی اتنے بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ نے یاد کرتا رہے، اور جدوں سورج جڑا بلند ہوئے 2 نیزے دے برابر شواواں چٹیاں ہو جان، یہ نہیں بھی سورج نکلدا تو اٹھ کے کئی اشراق پڑھ لیں تے گناہ گار ہوں، انہوں نے کچھ نہیں ثواب کمایا، گناہ انہوں نے کھاتے لکھا گیا کہ جس وقت نماز حرام سی اسے تو ہی نماز پڑھن لگ، نماز جب تک اشراق چمک نہ اٹھے سورج وہ شواواں تو زردی ختم نہ ہو جائے، شواواں سفید نہ ہونا چاہیے نہیں نماز حلال ہوتی، ادوں پڑھنی ہے، اس وقت جڑا اٹھ کے پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب اللہ دیندا، جڑا یہ کر لے کہ جی نہیں بہ سکتا چلو سیر کرن چلا گیا یہ کمی کرے کوئی نہیں، جتھے وقت آئے 2 رکعتاں جڑیاں پڑھنیاں، انہاں دا وقت جڑا بس وہ 15-20 منٹ تو بعد شروع ہو جاتا، اور جنہ اثر دا وقت ہے مغرب تو پہلا اینا 1.5-2 گھنٹے تک اشراق رہی، یہ 2 رکعتاں جڑیاں۔ پھر فرمایا جدو سورج اینا بلند ہو جاتا کہ جس طرح زور جڑی نا سورج ٹھان تو بعد کچھ تھوڑی دیر کر کے پڑھ دے، اینا چر پہلا وقت 9 بجے تو بعد شروع ہو جاتا، 11 تک رہندا، یہ پھر دوسری نماز ہے جڑی ضحیٰ دی نماز ہے، چاشت، فارسی چاشت کہتے ہیں، عربی زبان ضحیٰ دی نماز، اور انہیں اللہ دے رسول اللہ السلام نے صلاۃ الاوابین کیا، کئی مسجدیں لگا صلاۃ الاوابین، مغرب تو بعد 6 نفل نے، وہ حدیث نہیں صحیح ضعیف ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین ہی نہ ترمز المسال، کہ اوابین دی نماز ہوا جدو اونٹاں دے بچیاں دے پیر بھی سڑن لگ پڑ، تو بہت تیز ہو جائے زمین تپ جائے، تو اس وقت جڑی نماز پڑھی جاتی ہے فرمایا اوابین دی نماز۔ اواب بہت خدا ترس بندیاں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہ نعم العبد انہ اواب، بہت خدا دی طرف رخ کرنے والے بندے سی، انہوں دا ہر وے امتحان جڑا سی رب دی طرف، اواب، اوابین دی نماز کیا،
کہ وہ جڑا نا کم کار پھسے دکاناں تے بیٹھے دفتراں کوئی اللہ والا بندہ پڑھ سکدا مگر کم بڑا 4 رکعت نماز گھٹ تو گھٹ 2 بھی پڑھ سکدا 4 حضور نے عام پڑھیاں زیادہ بھی پڑھیاں 8 تک 12 بھی کئی جگہ لکھیاں نے 12 نہیں صحیح ثابت 8 2 تو لے کے 8 تک جنہیں نصیب کرے اللہ یہ ضحیٰ دی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بارے اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کڈی وڈی بشارت دیتی ہے کہ جیڑا دن دے پہلے حصے تھی سورج ٹھہرن تو پہلا 4 رکعتاں اگر پڑھ لے ضحیٰ دیاں تو اللہ تعالیٰ وہ لیے پھر شام تک لی کافی ہے اللہ اپنے ذمے لے لیندا کہ میں یہ سارے کم سواروں یہ کسی قسم کا دکھ اور تکلیف نہ آن دوں گا۔ پھر زور دا وقت شروع ہوندا اس ویلے سورج ٹھہرن تو بعد آدمی نوں چاہیے بھی وہ زور دی نماز تو پہلا پھر نفل پڑھے یہ 2 تو لے کے 8 تک پڑھنے چنگی گل ہے۔ اے یاد رکھو 2 تو لے کے 8 تک اگر صرف 2 رکعتاں بھی کوئی زور تو پہلا پڑھ جائے گزارا 4 پڑھے بھی ٹھیک ہے 8 تک صحابہ کرام نے پڑھیاں بلکہ کہندے سی کہ جس طرح ادھی رات تو بعد تہجد واسطے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل دے جدو ادھا دن ہو جاتا اس ویلے اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے کھول دے اور اس ویلے 8 رکعتاں پڑھیاں اتنا ہی ہے جتنا ادھی رات تو بعد تہجد پڑھی یہ توفیق ہوئے 2 تو لے کے اذان بھی اڈکن کی لوڑ نہیں اذان ویکھیا نہ کرو ٹائم ٹیبل لگے ہے جدو لکھدا ٹائم ٹیبل قید تو بعد ادھا دن ہو گیا نصف النہار وضو کر کے تیار ہو تو اپنی شروع کر اذان تو پہلا بھی جنیاں پڑھیاں جان پڑھو 8 رکعتاں کی کوشش کرو کہ پڑھیاں اور نماز تو بعد پھر 4 رکعتاں زور دے نال 2 ہی پڑھن دی عادت ہے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا 4 زور تو پہلا تے 4 اثر زور تو بعد جڑا شخص پڑھے پابندی نہ اللہ جنت دا محل بناؤ یہ اگے پیچھے بھی چاہیے مگر یہاں دنوں تو سمجھو ایک اثر کڈنی اللہ دی توفیق نہ مدد اللہ کو منگنی ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں گل اللہ آپ ہی طاقت دینا جڑے انہوں ہاتھ پھڑا دیں نا اسی کی کرن جوگے اللہ تو ہی مدد فرمائی تیرے بغیر کوئی شے نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ نہ کسی زور ہے تو نہ طاقت ہے تیرا ہی فضل و کرم درکار ہے تے کم جاندہ بن اللہ آپے پھر شوق دے جاندہ گھوڑا تیز دوڑا جاندہ 4 اور اسی طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ من صلی اربعا قبل العصر عصر دی نماز تو پہلا میں جڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھے اتنے بھی رب دی رحمت ہو اور مغرب دی نماز جڑی وہ لیے ہے کہ جیسے اذان شروع ہوئے بے شک اگر کسی مسجد نہیں نا لوگ وقت دیں دینا چاہیے مگر نہیں دیں حالانکہ جڑیاں رکعتاں پڑھتے ہیں انہوں نے سب تو زیادہ ثابت ہے مغرب تو پہلے بخاری شریف تک کیا حضور نے خود کیا صحابہ پڑھتے سی انہیں پڑھتے سی بے مسجد نواں آنے والا بندہ آتا سی کھنی جماعت ہو چکی ہے مگر انہاں سنتاں نے کل عدم کر بس اذان ہوندی اسے وچ جماعت کھڑی کر دے تو یہ حال یہ بھی ہے کہ حدیث پاک چاہتا کہ صحابہ کرام ادھروں اذان شروع ہوندی سی ادھر تھماں دے نال کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں اذان مکدی تک انہوں نے 2 رکعتاں مک جاندی اے 2 رکعتاں بھی اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماؤندے کارن دا نام لکھیا کہ میں صرف دنیا چ عالم ویکھیا جنہیں مغرب دی 2 سنتاں نہیں چھڑیاں نہیں تو بڑے بڑے عالم ویکھیا نہیں انہوں فرماؤندے میں ویکھیا کہ پوری زندگی میرے ویکھن تے انہیں نا یہ 2 رکعتاں نہیں چھڑی مغرب تو پہلا بھی 2 رکعتاں جڑیاں پڑھو نماز مغرب تو بعد پھر 2 رکعتاں جڑی وہ بھی سنت ہے اونج کدے کدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوں لگے مغرب تو پڑھتے عشاء تک بھی لے گئے نفل جڑے وہ وقت ہے گا کوئی پڑھنا چاہے مگر پکیاں 2 مغرب دے نال 2 رکعتاں پڑھتے سی عشاء دی نماز تو پہلا کوئی رکعت مقرر نہیں نہ حضور نے کدی دسیا نہ غیر مقتضیٰ دا کدی ذکر آؤندا اونج آپ نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز دا وقت ہے جدوں اذان ہوندی ہے تو اقامت تک نفل کوئی پڑھنا چاہے 2 4 10 15 پڑھ سکتا بندش کوئی نہیں بہت اچھا موقع ہے فائدہ اٹھا لے ہوں جی میں لکھیا ہوندا 4 رکعت غیر مقتضیٰ یہ آپ ہی بڑے بڑے حنفی عالم جڑے انہیں اعتراف کیتا بھی کسی کتاب چوں جعلی روایت بھی نہیں لبھی بھی آپ نے 4 رکعتاں کو دسیاں اس تو سنت غیر مقتضیٰ بھول جاؤ نفل ہے جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوندی اللہ کسی نے توفیق دے 2 4 6 پڑھ سکتا بہت اچھی نماز تو بعد 2 سنت آپ نے پڑھی ہے 4 فرض اور 2 سنت عشاء دی نماز اور سارا تو بڑی گل جی رمضان شریف فکر ہونی چاہیے اہتمام وہ تہجد دی نماز اگے پیچھے اگر سستی بھی ہوندی ہے یہ ہن چست ہو جاؤ ہر شخص نے تمہیں پتہ سحری لی جاگنا کھانا کوئی ایڈی مشکل نہیں جڑے روزہ ہی نہیں رکھتے انہوں کا تو علاج ہی کوئی نہیں اللہ دے سپرد ورنہ روزے رکھنا ہے تو جاگنا ہی جاگنا تو اس تو کوئی تھوڑا جاگوں جاگ لے مسواک کرے اپنا وضو کرے اور وہ تہجد دی نماز پڑھے جد لی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا اے میری امت نہیں علیکم بقیام اللیل فإن داب السارین قبلک تو اڈ تو پہلا بھی جدوں تو دنیا بنی ہے اللہ دے نیک بندے ہر زمانے سے نماز پڑھتے رہے رات نو جاگتے پھر اپنے رب نو پکارتے سی دلا بسوز کہ سوزے تو کار ہا بکنت اے دل رو کیونکہ رونا بڑے کم صبر دے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے
عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ کام نہیں بنتا بیاہ سحر گائے۔ تہجد دے وقت جڑا نہیں رویا وہ کام نہیں بنے، پاویں وہ بڑا فلسفی ہے پاویں امام ہے، جن نے لیا نا اسے جو یہ تو رب نے کرم کیتا بھی اس نماز نو فرض نہیں کر دیتا، تے بندیاں دی رعایت کر کے بھی ماڑے ہے اٹھ نہیں سکتے، ورنہ قرآن پاک نو کوئی بندہ پڑھے، رسول اللہ دی حدیثاں پڑھے، پنجاں نمازاں تے انہاں زور نہیں دینا، وہ دیاں برکتاں بیان ہوئیاں جنیاں اس نماز دے یہ جو کہ رب نے رکھیا وہ پنجاں نمازاں جی ہے نہیں، مگر ہمت نہیں بندے کر دھیان نہیں کرتے، حالانکہ وقت جاگنا دلا بے سوز کہ سوزے تو کا رہا بکند، ہاں کیا ہے نیم شبی دفع صد بلا بے شمار بلاواں اور مصیبتاں ٹل جاندیاں جدوں تہجد دے وقت اپنے رب نو پکار۔ تہجد تو تہجد اصل 11 ہی رکھتا، کوئی نہ ودیا نہ کاٹیا، مگر رب ہمت دے 15 پڑھنی، طاقت دے رب 15، جویں وہ نماز دے نال سنتا نا اگے پیچھے، اصل نماز 11، مگر رسول کریم علیہ السلام جدوں جاگ دی پہلا وضو کر کے 2 رکعتاں چھوٹیاں جیاں پڑھ دی ابتدا کہ دل ذرا نماز ور لگ جائے، خیال جڑے ختم ہو جان، توجہ ہو جائے، پھر 8 جڑیاں سے وہ پوری شوق نہ لمیاں پڑھنیاں، پھر 3 رکعتاں جڑیاں سے انہاں تو 2 علیحدہ پڑھنیاں، 1 علیحدہ پڑھنی، نہ جے کوئی علم دی خاطر یاد رکھنا چاہواں تے 8 نوں کہہ لو کہ صلاۃ اللیل ہے، رات دی نماز ہے، 2 جڑیاں پھر جزیاں پڑھیاں انہوں کہنا شفا و شفے وتر، شین فے عین جوڑا، تے جڑی کلی پھر پڑھنی وتر، اے علیحدہ علیحدہ نہ یاد بنج ہے گیاں 11، جدوں مک جان پھر 2 رکعتاں آپ بہ کے پڑھدے سی، یہ 2 بعد بہ کے پڑھنیاں تے 2 شروع چھوٹیاں پڑھنیاں، یہ سمجھو نماز نہیں اگے پیچھے سنتاں کی طرح، ورنہ اصل نماز تہجد 11 رکعت۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ لکھتے بھی رسول کریم علیہ السلام نے رکعتاں جڑیاں 13 طرح پڑھیاں، بڑی محنت کی 13 طرح کہ حضور نے اجداں بھی پڑھی اجداں بھی پڑھی، مگر امت نو جو دسیا جو میں تمہیں دستا ہوئی کہ 2 تے سلام پھیری جاؤ تے بعد چیک رکعت پڑھ لو، سانوں یہ ہدایت فرمائی کہ تہاڈے لئی طریقہ جڑا ہوئے یہ ہوئی افضل تے بہتر ہے، امت یہ کرے، انج آپ نے 9 کٹھیاں نہیں چلیاں تے 9ویں تے جا سلام پھیریا، 7ویں آپ نے 13 طرح ساریاں تیسری جڑی المراد کٹھے کرتیاں انہوں سن کہ حضور نے اجداں بھی پڑھیاں اجداں بھی، مگر سانوں تانوں یہی دسیا کہ صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات نو جدوں نماز پڑھو 2 کر کے سلام پھیری جاؤ، آخر تے اوتر برکاتیں واحد کلی، اس کلی نو شروع کرنا سبحان اللہ پڑھنی ہے، وہ الحمد شریف پڑھنی ہے، بعد ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پھر رکوع نو جانا، کلی دا سلام جڑا وکھرا، پھر اصل صحیح طریقہ جڑا پڑھن دا ہے کہ 10 رکعتاں 2 کر کے پڑھیاں جان، 11ویں کلی جڑی پڑھ کے وہ قنوت پڑھ کے وہ تحیات جڑا وکھرا پھیرا جائے، اور 2 رکعتاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہ کے پڑھیاں وہ فرمایا متربع، اج جویں تحیات میں نے دوجی ادا نہیں پڑھیاں، وہ چگوشا بہ کے این جنت گوڈے منہ دے مار کے اس طرح چوکڑی مار کے پڑھیاں، صرف رکوع سجدے نو جو جاندے سی ادو کھول دیندے سی، مڑ کے پھر تحیات بھی چوکڑی مار کے بھی، اور دوسرا بھی سارا جڑا سی پڑھ، تو کوشش یہی کریں چاہیے اسی اقتدا کری جو آپ نے کیتا پیچھے پیچھے چلیے، وہ دے اندر ہی کامیابی اور بہتریت اے اور نماز تہجد دی تسی فکر کرنی، اور باقی جو تراویح دا حال ہے یہ ہن میں ذکر کرنا، یعنی صدیاں پہلے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات لکھ دے 7ویں جلد ہے، اس غریب لکھ دے کہ انہاں لوکاں نے اس نماز دا کی حال کر دیتا، ثم الذین صابروا علیہ فی العامۃ 308 309 تھا، کنا وقت ہو گیا جدوں دا اس نماز نو چھڑی پھیری ہے، آندے پھر وہ لوگ جنہوں نے آکھیا نہیں یہ پکی اسی پڑھنی، یؤدونہ اشما دائم انقصب، ایڈے برے طریقے نال ادا کرتے ہیں اور اینے پیڑے طریقے نال نماز پڑھتے ہیں، لا یذکرون اللہ فیہ الا قلیلا، اللہ نو یاد کرنا سوال ہی نہیں، گلوں لاؤندے ہیں کہ وہ مسیت لبے جتھے مولوی چھتی اینوں ختم کرے، لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع چج نہ ہو رہا نہ سجدہ ہو رہا، ولا یرتلون قراءتہم، نہ کوئی قرآن پاک نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا نہ سوچ دے، وما سنوا من سنوانی من الاجتماع کارم واحد علامہم الناس اليوم رہ من المتمیزین من الخطباء والفقہاء وائمۃ المساجد، اور جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ نے آکھیا کہ ایک کاری تے پڑھ لیا کرو، وہ یہ ہے جڑا ہن لوگ کر رہے ہیں، وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ارد فتل فانک لم تصلی، یہو جی نماز جہدے بارے حضور نے ویکھیا ایک بندے نے آ کے پڑھی تے سلام علیکم چلیا، آپ نے آخیا جا کے مڑ کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی،
پھر پڑھ کے چلیا 3 واری ہوا تو اخیر انہیں آخیا یا رسول اللہ مینوں تے ہی فرمایا نہیں یہو جی نماز کوئی نماز نہیں، رکوع سجدے ٹھہر کے کر سیدھا کھڑا فرماؤندے جڑی تراوی ہن پڑھ رہے یہو جہے بارے چ حضور نے اس آخیا جا کے مڑ کے پڑھ، یہ نہیں تیری نماز۔ فمن اعظم مارا قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فیہ فلیقم کما شرع شہر الصلاۃ من الطمانین والخشوع والوقار والتدبر ما یتلی والا کان ترکہ اولا۔ آندا جے کرنا ہی ہے، جے حضرت عمر کے طریقے تے تو لگنا چاہتا اُداں پڑھ پھر جویں دین نے مقرر کیتا کہ تسلی خشوع و خضوع عاجزی جو پڑھیا جائے تے غور والا کان ترکہ اولا والقیام فی اول اللیل ورنہ یہ ترک بہتر۔ آندا یہ پڑھنا جان دے نفل پڑھدیاں گناہ اپنے کھاتے چ لکھواؤں دیں یہو جی نماز اللہ رسول دسی۔ تو یہ ہن میرے بیان کرنے کی لوڑ نہیں، ہر بندہ ویکھ رہا کہ کیویں مسیتاں دے اندر تباہی ہوئی ہے، یہ وہ نماز نہیں جڑی اللہ رسول نے دسی۔ اتنا دی نمازاں رب نہیں چاہتا۔ نماز 13 رکعتاں پڑھو، 15 پڑھو، 11 پڑھو، اس تو بھی گھٹ اگر کوئی بندہ 11 بھی نہیں پڑھ سکتا چلو 9 7 5 3 2 دے نال ایک ہی پڑھ لے گزارا وہ بھی ہو جانا قیام اللیل دا، مگر نماز ٹھہر کے پڑھ صحیح طریقے نا۔ تو یہ نفل ہے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دن رات پڑھے، انہاں نوں نوٹ کرو اپنے دلاں تے لکھ لو، اور رمضان شریف دے اندر کوشش کرو بے انہاں کوتاہی نہ ہوئے۔ ساریاں مشغولیتاں مصروفیتاں جڑیاں انہیں اس طرح سیٹ کرو کہ نوافل اور عبادت جڑی انہاں دا حرج نہ ہوئے، صحیح طریقے نال ادا ہو جان۔ اور قرآن شریف سب تو بڑی عبادت ہے اس مہینے دی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے دا آغاز جڑا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے دے اندر قرآن اتریا۔ یہ عام طور تے عالم تشریح کر دیں بے اللہ تعالیٰ نے عرش تو جڑا سی نا لوح محفوظ تو لکھوا کے پھر وہ بیت العزت ایک مقام ہے پہلے آسمان سے اتنے سارا لکھتا تے پھر تھوڑا تھوڑا اتریا۔ مگر وہ جو سمجھدار لوگ پوچھتے بھی یار گلاں تے جڑیاں دنیا چ ہوئیاں جنگ بدر روز خندق پھر اللہ آندا کیا ہویا تھوڑا آ حکم ہے پہلا کداں لکھیاں جا سکدیاں جدوں کہ اللہ تعالیٰ نے آ چیزاں جڑیاں بیان کیتیاں کہ ہن اتھے ہویا تے پھر حکم اتریا۔ اس تو صحیح تشریح ہوئی جڑی امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کی اترنا شروع ہے۔ پہلی قسط جڑی نا بارش دا پہلا چھینٹا پہلیاں آیتاں جبریل علیہ السلام لے کے آیا، اور قرآن شریف آہستہ آہستہ جو ضرورت پئی اترتا رہا، ٹھیک معنی آئی ہے کہ نازل ہونا شروع ہوا۔ ہاں تو بڑا بابرکت اس معنی جدو اللہ دے رسول علیہ السلام تے اللہ دا فرشتہ آیا اور وہ کتاب رب نے دتی نو انسان را پیام آخری۔ اللہ آدھا جس تو بعد اللہ چپ کر گیا، علامہ اقبال بنا پھر ضرورت ہی نہیں سمجھی ہوں میرے نال گل کرنے کی لوڑ نہیں، جو میں دسنا چاہوں دس چکا۔ اس تو بعد کسی نبی کی لوڑ نہیں، نہ رہبر دی۔ نو انسان را پیام آخری، انساناں واسطے میرا آخری خط ہے، آخری سنیا ہاں ملے وہ رحمت للعالمین، اور لے کے آن والا بھی وہ جت تو کائنات اللہ نے بہتر کوئی پیدا نہیں کی، کتاب بھی سب تو اعلیٰ، لیاؤن والے بھی کائنات دے سب تو افضل رالا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو قرآن مجید یہ طرح متوجہ ہو، کوئی ترجمہ تفسیر چھانٹ لو، میں جڑا نا قرآن شروع کرو میرا مطلب کوئی نہیں ختم کرنا، ختم چھڑ جو انہاں ختمہ نے قرآن شریف دا سارا کچھ کام خراب کیتا، اینے میں مکایا نہیں، کچھ بھی نہ مکے کی صورت مہینے پڑھی جا ٹھیک ہے، مگر کوئی ترجمہ تفسیر اور تسی پڑھ کے نشان کرو، جمعے تے آؤ یا اگے پیچھے ملاقات ہوئے تواڈے پلے ایتاں ہون کیا نہیں سمجھ آئی یا نہیں سمجھ، انہاں دناں قرآن دا تدبر، قرآن تے غور و فکر اور وہ ایک ایک گل سوچنا، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے مینوں بھی نصیب نہیں ہوا تانوں بھی نہیں، پڑھنا تے وہ جڑا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد لکھتے کہ ایک عالم گئے اور ایک عورت جڑی سی انہیں ویکھیا بھی یہ عالم صاحب پڑھتے قرآن، تو کہنے لگے بھی تو اس طرح قرآن شریف پڑھنا، انہیں حالانکہ بہت بڑے عالم سی محدثوں نے آخیا ٹھیک، کہنے لگے 6 مہینے ہو گئے سورت ہود شروع کیتیاں میں سورت بننے نہیں لایا، یعنی ایڈی عربی دی عالمہ فاضلہ اور قرآن 6 مہینے ہو گئے 8-10 تے رکوع 6 مہینے ہو گئے سورت نہیں مکی، قرآن شریف دی ایک ایک سطر ایک ایک شوشے تے غور کر دے اللہ کی خزانے پڑے دے ایک ایک سمجھ آیت دے اندر، مگر اسی سرسری لنگ جانے۔ اللہ تعالیٰ تدے فرماؤندا کہ شفاء للناس، قرآن شریف سارے روگاں دا علاج ہے، ساری بیماریاں کٹیاں جاندیاں، تکبر حسد جو بھی دنیا دے اندر شرارت سب مکا دیندا، مگر کوئی نوں چج نہ پڑے۔ اور پڑھن کا طریقہ ہی ہے بھائی ایس واری کوشش کریے میں بھی تسی سارے قرآن شروع کریے جہڑیاں 2 قیتاں پڑھیاں نا روک کے ویکھیا بھی جڑے کام رباں دا کرو کر رہا نہیں نہ کر رہا تو اگلی آیت کوئی نہیں پڑھنی، فیصلہ کرنا بھی ہونے اگر نماز نہیں پڑھ رہا میں زکوٰۃ نہیں اگلی آیت پڑھن دا میرا کی حق ہے، پہلا یہ کام کراں جڑے دسے، اور جنہاں تو منع کیتا ویکھیا یہ کام باقی میں نہیں کردا، تے جے کر رہا تو چھڈاں، جے نہیں چھڑدا تو قرآن نہ ٹھٹا،
پھر بالکل خطرہ ہے کہ جس طرح ایک نیک آدمی نے بیان فرمایا کہ جدوں کوئی قرآن شریف کو اٹھتا اس ویلے دواں شیاں چ ایک جڑی ضرور حاصل کرے، من زیادہ تیرا نقصان، یا ایمان دا فائدہ اٹھا لیا انہیں تو یا بیڑا غرق ہو گیا۔ اسے قرآن کے ذریعے وہ تباہی ہوگی کہ قرآن پڑھ کے مار وگ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا سی 10 آیتاں اگر حضور کو پڑھتے سی، حضور اگے سبق نہیں سی دیندے، نہ اسی پڑھتے سی، جب تک انہاں 10 آیتاں جو دسیا گیا سی نے کہا کم کرو سارے کر لیں گے، حضور جائزہ لا لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تدے فرماؤندے ادھروں قرآن مکدا سی، ادھروں قرآن دا عمل مکمل ہو جاتا۔ بالکل اسی قرآن بڑے ہوندے سی، ہاں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے۔ ہن محفل قرات رہ گئی نا، بے راگ سن دا سواد پیا، آخیا چلو ادھر نہیں سنتے، اتنے مولوی یار کٹھے ہونے کاریاں نہیں سراں سننی ہے، توبہ یہ سرا سی، یہ زلزلہ سی، گرج سی، رات اللہ آندا بجلی گرجدی سی جدو قرآن پڑھیا جاتا دنیا کمبدی سی۔ اور اسے تو اللہ قرآن پاک فرمایا اور تسی یہ انسان دے یہ تو میں پہاڑوں سے اتار دینا تو ریزا ریزا ہو جائے، جنیاں دھمکیاں یہ جب جو وعداں سنائیاں ہیں تو آ کرو گے نتیجہ نکل ہل جاندی سی بنی۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ڈاکو چور بدماش ولی بن گئی۔ قرآن اس طرح سنتے سی، یہ بجلیاں گرجیاں سی، چمکاں پیندیاں سی، پتہ لگتا سی قرآن جڑا ہلا رہا ہے کہ توبہ کرو۔ اس تو حضرت ابن مسعود فرماؤندے ادھروں ساڈا قرآن دا علم مکمل ہویا، اسی سارا قرآن سمجھ گئے تے نال ہی قرآن بن گئے۔ بالکل جو کچھ نے کیا سی جڑا عمل وہ کرن لگ پے، جنہاں برائیاں تو روکیا سی ایداں قرآن شریف شروع کیتا جائے اور تھوڑا بھی پڑھا جائے تو جائزہ نالوں نال اپنا حساب نال ہی کری جائے کہ میں کر رہا کم جڑے قرآن کہی درگزر کرو، خلق خدا دی بھلائی کرو، انصاف کرو، جے میں نہ کر کچھ نہیں رہا کہ قرآن میرے خلاف حجت بن رہا جاتا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث دا ایک ہی سمجھو جملہ کتاباں تے پاری، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لکا او علیک۔ انگریزی زبان پڑھنے والے کئی بیٹھے تھے آخر پٹ آؤٹ، پٹ اینڈ پٹ آؤٹ، اگے لا دینے پٹ دے کام ہی بن ہور دا ہور ہو جاتا۔ اللہ نے آخیا القرآن حجت لکا، لام لگ گیا تو مانا ہور کہ قرآن تیرے حق میں ہوگا، یا یہ قرآن تیرے حق میں بکتے گا، او علیکا یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا۔ اے ادھر کھڑا ہونا کہ مینوں پڑھ کے اس خبیث نے کام کیتے کہڑے بہانے نہ جانا چاہتا ہوں، یا تینوں چھڑاؤن وال کھڑا ہونا، تیرے حق چ گواہ ہونا کہ مینوں پڑھیا اور میرے تے عمل کیتا، اس تو اللہ میں تیری کتاب ہے، تے جے خلاف کیتا تیرے خلاف کھڑا ہونا۔ اس تو قرآن جڑا یہ ٹھٹھا نہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ اللہ دی طرف اپنی مخلوق دے نا تذکرہ نوٹ سے یاد دہانی ہے۔ اللہ نے اپنے بندیاں نوں اطلاع دیتی ہے بیاہ کو کم ہونا دے، یہ تیاری کر کے اس پاروں جو میرے تواڈے اندر عیب ہے، کوئی شراب پی رہا، کوئی بے نماز ہے، کسی نے کسی دی زمین دبائی، کسی نے کچھ، توبہ کر، توبہ دا وقت ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین دا فکرہ کیسا پیارا، آندے یار لوگ تے معافیاں منگتے پتہ نہیں اگلا معاف کرے کہ نہ، مگر اللہ پاک نے کڈی رحمت کی، دی رحمت کی گنی ہے کہ آپ توبہ نا دا ایک دروازہ کھولیں، آپ کہ توبہ کرو میں بخشا۔ اور اللہ نو کہڑی مجبوری بڑی دوزخ جاندے جان کچھ نہیں بگڑتا ہوتا، مگر رحیم ہے، مہربان ہے، بندے توبہ، اور توبہ کا دروازہ کھول کے آوازاں دیتیاں توبو اللہ توبۃ نصوحا، آپ ہو کے دعائے کہ آ جاؤ معافی منگنی توبہ کر۔ اور جڑی آیت میں پڑھی وہ سبحان اللہ، اللہ پاک کمال کر سی بھائی قصوروار نوں جان ہی وہ چھڑ دیے تو بڑی گل، ان اللہ یحب التوابین، کہڑے طریقے نال اللہ دی سلامت دا بیان کر فرمایا توبہ کرنے والا نا پیار کرنا، اللہ نو توبہ کرنے والے پیارے آ محبوب، توبہ دا مجرم محبوباں کھڑے ہو۔ فرمایا جہاں توبہ کرنا صرف یہ نہیں کہ میں انہوں معاف کرنا، یحب التوابین، سبحان اللہ، کہ میں انہوں نے پیار کرنا، محبت کرنا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نو کدی خوشی نہیں ہوندی جنی کسے اپنے بندے دے توبہ کرن چاہتی، دوزخ نو یہ جا رہا سی توبہ کر لی، اللہ للہ شد فرحن، بہت خوشیاں منائی، فرشتیاں تذکرے کیتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی مثال ہی دیتی، بڑی پیاری مثال دیتی انجیل کہ کسی آدمی نے بہت ساریاں بھیڈاں اور جنگل چراؤندا ہے، گواچ جاندی، اینیاں کول انہاں نوں چھڈ کے وہ جاڑاں تریا پھردا، جنگلاں تریا پھردا، پہاڑاں پھردا، وادیاں پھردا، وہ ایک نوں لبن، اور جب میں لبھی ہے پھر انہوں موڈیاں دے چک کے لیا، پھر گھر آ کے دعوت لوگوں کی کرتا میری گواچی پہ لب، اے گناہ گار بندے دی مثال
کہ نیک تے اللہ دے کول اگے ہے جڑا گواہ جاندہ رب لبدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اے صرف رند کہہ سکتا سی، ورنہ اللہ دی شان دے لے کے اللہ محتاج ہے، کوئی چھڑیا ہوگا گناہگاراں تو بغیر ہاں، مگر فرمایا ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی جویں کسی دا پت گوا جاندہ تو لبدا رب دے ہتھوں گواچ چکے۔ ظالین عربی زبان نے گم شدہ نو گمراہ ترجمہ کر رہے گم شدہ، گواچ کے نکل گیا بچہ، ماں باپ نو چین نہیں آیا، صبر نہیں آیا۔ اللہ پاک دا حال ماذ خدائے گم شدائے منہ بجستجو، ہم اللہ کے ہاتھ سے گم ہو گئے، وہ ڈھونڈتا پھرتا، نبی بھیجیا، کتاباں بھیجیاں، اعلان کروایا آ جا آ جا آ جا، آوازاں دتیاں، چونبا نیاز مندو گرفتار یاد۔ جب ایک باپ دکھی محتاج ہوندا تے آرزو مند ہوندا تے ہر ویلے اڈیکدا رہندا پت مڑے، خدا اس طرح اڈیک چلے گا، اور ظالمہ توبہ کردا رب اڈیکدا تے اے بھلیا مڑا ہوئے تو دوزخ جائیں گا، خدا اللہ کی بگڑ۔ انہیں تے ابلیس نوں کہتا سی بے تو باغی ہویں گا تو تیرے من نال جہنم تے بھیج دو، رب دا کچھ نہیں بگڑ، مگر اس تو بے بندہ ہے تو دا کتاباں نبی ایران توبہ دا دروازہ کھولیا، اعلان کرائے بیا توبہ کرو، کرن والا نو فرمایا میرا معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، سبحان اللہ۔ ادوں کہاں بیان کی کرنا سی کہ میں توبہ کرن والے نا پیار کرنا، مینوں بڑے پیارے لگے۔ اڑے دی مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی، پراڈیگل سن، اے پیریبل پڑھی دی جو تمثیل مسیح علیہ السلام نے اللہ نے حکمت دیتی، مسئلہ نہیں کوئی نویں لیا ہے، تورات ہی انہوں نے شریعت سی تو انہوں نے عیسائی تے میں خواہ مخواہ وکھرے ہو گئے، یہودیاں تو کوئی وکھرا گروہ نہیں سی، وہی نماز سی، وہ روزے سی، انہاں مسجداں جاندے، صرف جڑے دل سخت ہو گئے ظالم بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نرم دلی پیدا کی، اللہ والے انہوں نے لیا خوف خدا دا، دو بچے سے ایک باپ، اے نیک بد دی مثال سمجھو، ایک محنت ہی نہیں سی کرتا، سب کو اڑائی پڑائی جانا، وڈے نے ایک دن آخیا ابا جی جو دا حصہ ونڈ دیو، ابے نے ونڈ دیتا، پیسے پلے بندے پردیس چلا گیا، اتنے جا کے حرام کاریاں چ لگ گیا، بدماشی سب کو اڑ گیا، اخیر اینا تنگ ہویا کہ انہیں اس علاقے کے لوگوں نے خنزیر پالے سی، وہ خنزیر انہوں نے چراؤنے شروع کر، اور سور چراؤندیا انہوں دے منہ جڑا کوئی جوار یا مکی دے پھٹے ڈگنے، ادھی چھلی انہوں سوراں چ بارنی باگے، وہ انہیں کھا، یعنی مندے حال کا ذکر کیتا کہ ایڈا پیڑا حال ہو گیا، پھر دماغ چک در آیا بھائی چلو جو بھی میں ہے گا، آخر میرا باپ ایڈا امیر ہے، وہ دروازے تو اینی دنیا کھاندی ہے، میں تو پتر جا کے آکھوں گا بابا پت نہیں رہا ہوں، مینوں تو دوسرا جی سمجھ کے جی دینا روٹی دے، یہ توبہ دا خیال دل چایا مڑ پیا، تے باپ نو پتہ لگا بھائی میرا پتر مڑیا، کئی سال ہو چکے، وہ ڈھونڈا سی، باپ دی اکھاں نہیں ہو چکیاں، انہیں اپنے نوکراں نو آکھیا کپڑے لے کے جاؤ، صابن لے کے خوشبو نوایا تو آیا، کپڑے پہنائے، گھر لے آندا، یہ ہوں جنہوں نے جڑے انہوں پاپا نو پوچھو بھی ادا ہی ہوں کہ بچہ گم ہو جائے تو قیامت آئی ہوں کہ، اور جو مڑ پوے ربی کنی خوشی ہوں، ادھر بچڑا ذبح کرتا، کھانے پکن لگ پے، ڈھول بجن لگ پے، وڈا بچہ شام نو مڑیا، نیک دی مثال، انہیں آخیا نوکروں نے کی ہے، انہوں نے آخیا تیرا بھرا آیا تو تیرے ابے نے کی گا دس، ساری عمر کما کے کھواؤں ہوں گے، ابے نے میرے لیے ککڑ ذبح نہیں کیتا، یہ بچہ حلال کر دیتا، اینے بجاؤ والے ٹوٹ کرے ککر نڑی گیا، مڑ گیا رس کے، ابے نو پتہ لگا، ابے نے جا کے سینے نال لا لیا، کیا پت چری کوئی قدر گھٹ ہے میرے، مگر تو سوچ بھی تو میری نگاہ دے سامنے، اے تیرا بھرا میرے تیرے لیے مر گیا، ربی دوبارہ آیا تو دوبارہ، آخر وہ بھرا سی، وہ بھی دل نرم ہو گیا کہ بھرا نو نال لا لیا، رویا۔ عیسیٰ علیہ السلام روندے خدا دی بادشاہی چ، اللہ دے حضور فرشتیاں چ ادا ہی ہوندا، بے جدوں کوئی بندہ مردہ تو ایسیاں خوشیاں کر، تو ہن توبہ دا اے رمضان مبارک توبہ دی منادی ہے، تے پتہ کوئی نہیں، اور شرابیوں زانیوں چوروں ڈاکو کو ٹھیکہ نہیں بھی ہر سال آندا رہنا، توبہ کر دو، بعد آ جاؤ، آج تو قسم کھا دو بے دے آوے تے دروازے داخل ہونا ہون نہیں کرنا، نہ رشوت لینی ہے، نہ چبوٹ بولنا، نہ وڈیاں فریباں پینا، بعد آ جاؤ، تے اللہ محبت کر، بڑی محبت کردا ہے، وہ محبت کا کوئی اندازہ نہیں، تے کہنا یہی پہنا، میرے اپنے ضلع پنڈ دے نال پنڈ میں نہیں گیا، مگر اپنے وڈیاں تو سنیا، تے پنجابی زبان پائی، میں تو بہتر کتاب نہیں پڑھی، میرے دل تے لکھی ہوئی ہے، اور تدے میں وہ حوالے دینا رہنا، اور مینوں بڑی خوشی ہوئی، انہوں دا نواسا صاحبزادہ مسعود احمد، انہوں نے مینوں ہن خط لکھیا، بندہ بھیج کے مینوں نال اپنا ایک خط دے ذریعے کتاب بھی بھیجی، ڈونگے رات، مولوی غلام رسول عالم پوری رحمت،
لوگ پنجابی سمجھ کے پڑھتے ہیں، حالانکہ پڑھنے جوگے ہی نہیں، انہیں اردو کی پڑھنی پنجابی تو آتی نہیں، بہت شاہکار کتاب۔ تو مولوی صاحب توبہ کا بیان فرما دیں، اے رسول اللہ کی دعاؤں کا نچوڑ، اور انہیں حفظ کر کے اگر اپنی قنوت کو پڑھے نا تہجد دے ویلے تے روے، تو میں سمجھنا وہ بیڑا لگ جانا بنے۔ میں بندہ تو صاحب میرا تے انت نہ تائیں وڈیائی، میں تیرا ایک عاجز بندہ تو مالک، تیری تعریف کا حد بنا کوئی نہیں۔ میں بندہ تو صاحب میرا انت نہ تائیں وڈیائیوں، رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بریائیوں۔ ساڈے گناہ جنہیں مرضی ہے مولا، رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بریائیوں۔ توبہ دی توفیق ہے سانوں دیویں بار الہ، اپنے دردہ رکھ سوالی دائم شہنشاہ۔ کسے اور دروازے نہ کرنی، اپنے دروازے تے مانگت رکھ، توڑے کولو منگیے تو ہی دیویں، تے رب رحم کردہ دیندا۔ سید ابن طاؤس فرماؤندے جڑا ہر نماز تو بعد ایک باری آ دعا کر دیندا، اللہ ملائکہ جڑے کرم قادم انہوں نے کہا لکھ کٹ جو دفتر، کبھی سزا انہوں دینی ہے۔ کڈا وڈا اقرار نے کیتا، لا الہ الا انت سبحانک اغفر لی ذنوبی کلہا جمیعا، اے اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، تو پاک اور بے عیب ہے، میرے گناہ بہت زیادہ، میرے وہ سارے گناہ بخش دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا جَمِيعًا إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ تیرا دے تیر گناہ بھی ہون تے تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا۔ معافی دینی تے تو دینی، جے تو پکڑتے آ گیا کین چھڑاؤنا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ میں لوگوں نے آسان لائیاں، اے پیر ولی سارے نے منہ لکا لین، سارے نے اپنی آپ معافی منگن دا ہے ہونے بھی، یا اللہ ساڈی جان چھڑ دے، رب دا ہاتھ کین پھڑنا، رب آپ ہی راضی ہو گیا، پاویں کہ نبی ولی دے منہ سفارش کٹا دے۔ اے لوگوں سفارش کا مسئلہ بھی سمجھ نہ آیا، حالانکہ دل سے بٹھاؤ بے جیڑا نا دنیا میں گیا اور گل کی افسر نے میرے کہہ کے من لی، جن نے یہ کیا اللہ نہیں سی کرنا چاہتا، نبی نے کیا کیتا، اسلام تو نکل گیا، کافر ہو گیا۔ اللہ نے کوئی نویں گل سوجی کہ نبی نے دسیا تھا رب نو عقل آئی؟ اے ڈونگا راز دے جنہوں اپنے دل سے بنو، رب بڑوں پہل ہوندی ہے کہ رب بخشنا چاہتا نبی دے دل گل پا دینا کہ تو یہ دعا کر۔ اے مسئلے نو ذہن چ رکھو، مخلوق والی گل نہیں کہ بندیاں نے پہل کی پھر انہوں کچھ فیصلہ کرنا پیا، نہیں، تے تقدیم اسے درباروں پھر ہر خود نات آنے، پہل وہ کرتا کیا میں کام کرنا، وہ بھی رستہ بنا دینا، کسی حکیم دے ہتھوں دوائی دوا دینا، کسی نبی ولی دے، اس تو اتھے دی سفارش بالکل ہو رہا ہے۔ اور تدے قرآن نے آکھیا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ سفارشاں منن والوں کہہ دے بھی اس جہان دی سفارش ساری رب دے اپنے ہاتھ، وہ کرنا چاہو گا کروا دوں گا، ورنہ وہ ارادہ نہیں، کسی کی مجال بھی نہیں ہونی، بس منہ کھولے کنوں تے رب نہ تیری سفارش کرے، رب نو منا پیریں پیدا ہو دے، وہ خوش ہو گیا تو پھر پاویں کوئی بہانہ بنا دے کر دوں۔ اس پاروں توبہ دی توفیق سانوں دیویں بار الہ، اپنے دردہ رکھ سوالی دائم شہنشاہ۔ اے سارے مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں، چیل سیف الملوک دیکھیے، وہ سیف الملوک کتاب لکھی نا میاں محمد بشیر احمد اللہ، سیف الملوک کی ایک کہانی بنائی، شہزادہ ایک پری دیش ہو گیا، لبن چڑھدا، رستے پہاڑ آؤندے دیو آؤندے مقابلہ، وہ گل کہڑی ہے کہ آدمی اپنے نفس نو پاک کرنے واسطے جو چلدا رستے مشکل ہی مشکل، شیطان کھڑے آ، دیو کھڑے آ، مشکل، سیف الملوک ہے ایسی کتاب، بادشاہ دی تلوار ہی، اے زود اور تقوی اپنے کو رکھ تو انہوں وردہ چلا جائیں گے، ابلیس نو ورد دیں گا۔ کہانی یہ ہوئی ہے کہ روح کی ہے، انہوں تو ڈھونڈنا، اے نفس شیطان حرامزادہ راج کھڑا ہے، نہیں نیکی کرن دیندا، بادشاہ دی تلوار۔ تو آندے گل سونا، تصویف چ لوگ مارے گئے، تصویف عربی زبان دا لفظ صوفہ، ان قریب کر لیں گے، ان قریب کر لیں، اے ہوئی بندے نو شیطان دھوکھا دیندا، کوئی نہیں کر لیں گے توبہ، کوئی نہیں۔ آندے بعد آ جا توبہ وچ تصویف نہ لائق چھیتی کرنی آئی۔ میاں محمد بشیر احمد اللہ علیہ فرماؤندے توبہ چ ڈھل نہ کریں، کل نو کریں گے، پرسوں نو کریں، ہوئی چال ہی شیطان دی، توبہ وچ تصویف نہ لائق چھیتی کرنی آئی۔ ہن یہ گل سنی، اتنے توبہ کر کے اٹھ کہ جی مولوی صاحب نے آخیا اللہ پچھلی معافی دے، توبہ ہن نہیں کرنا، نہ شراب وال جانا، نہ جنال، نہ کوئی ہور کھے کھانی ہے، توبہ کرنا، توبہ وچ تصویف نہ لائق چھیتی کرنی آئی، بہتے اہل جہنم روسن اس تصویفوں پائی، اس تصویف پا رہی نا پہ کر لیں گے، زیادہ دوستی اسے تو رون گے، اتنے چلاؤ گے بھی کتنے ہوں وقت لبیا، عمر مک گئی، اسی وہ لبتے رہے بھی کل نوں کریں گے، کل نوں کہ یہ ٹالن والی گل چھڑ دیو، وقت نو اخیر جانو، پتہ کوئی نہیں کہ کڑی اگلی نصیب ہونی کہ نہیں، جو اللہ کی طرف موقع نصیب توبہ، اور توبہ دے کلمے بھی اللہ آپ سکھائے، رسول سکھائے، بڑے بڑے پیارے سکھائے،
ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے ہر نماز تو بعد اگر کوئی اینا ہی پڑھتا رہے اللہ وہ بھی گناہ تے قلم پھر رب اغفر لی و توب علی انک انت التواب الرحیم، اینا ہی کہی دا ربا بخش نہیں تے رحم کر دیں، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ان گنت کر دیں۔ اللہ رسول سکھاؤں دے قدر کرنا میری تہاڈی ذمہ داری ہے کہ نہ موتیاں نو اپنی جوڑی چ لئیے، سینے نہ لائیے، دل تے لکھیے اور ذرا بھی اس بارے کوتاہی نہ کرے۔ اللہ توفیق دے تے رمضان المبارک خیر دا دے، یہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ساری ہمت اور حوصلہ بڑھاوے اور کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے، اسی تو پورا فائدہ اٹھائیے، قرآن پڑھیے، نفل پڑھیے، خیرات کریے۔ اور خیرات لیے ہی پائی کنے مسکین آئے بیٹھے ہیں جڑے آندے مولوی صاحب کو کر دیو 5-10 جڑا جا کے اسی اپنے روٹی بال بچے دا کر لیے، کی کریے؟ امیر لوگ اس پاسے کوئی نہیں آؤندے، اتنا افطاریاں لے آ جانا فلانے ہوٹل چوری سارے موٹے تازے بھی انہوں نے افطاریاں دی کہڑی لوڑ سی جنہاں غریباں دا خرچہ دینا چاہیے سی، وہ بھلے مانسو تسی کیتا ہی کوئی نہیں، انہوں دا بندوبست ہی نہیں کیتا، تہاڈیاں نہ افطاریاں نوں خدا نے کی کرنا، یہ تہاڈا مال بھی گیا تے اللہ دے ہم اجر کوئی نہیں، یہ چپ کر کے خاموشی نال کسی غریب دی جیب تسی پا دیندے، رمضان شریف دے 1-2 دن اگے کیویں رب لکھ لیندا، اپنے کو لکھ لیندا۔ اور ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ دی بات دوبارہ کندھے مقرر دے طور دہرانے، باتاں پرانیاں نہیں ہوندیاں۔ ربیع بہت بڑے نیک آدمی ہیں، صاحب کرامات سی۔ بیوی نے ایک دن آکھیا ربیع عمر گزر گئی، تو کدی چاہ نہ نہیں آکھیا وے مینوں آ شاہ پکا کے کھوا، جو پکا کھا لے، اج اپنا شوق دس، میرا بھی جی چاہتا تیری خواہش پوری کراں۔ حضرت ربیع نے فرمایا پھر تو اللہ دی بندی ہے، حلوہ پکا، اپنی ساری مہارت استعمال کرے، جنہ تینوں پکاؤنا آندا نہ لا، پکایا، اگے رکھیا، آپ نے پلیٹ چکی، دروازے تے گئے، اتنے ایک شخص گریا پیا سی بے ہوش، لاڑاں وگدیاں سی، دیوانہ سی، ایک لقمہ کر کے انہوں کھوا دیا۔ واپس آئے بیوی نے آکھیا ساری عمر پچھوں تو یہ شوق کیتا سی، میں تینوں کھوایا، تو تھوڑیاں نیکیاں کہ کردا رہا، ہن تو کھوایا بھی اس بندے نوں جنوں یہ بھی نہیں پتہ لگا مینوں کسی نے حلوہ کھوایا۔ یا آپ نے فرمایا اللہ دی بندی، انہوں نہیں پتہ لگا، وہ رب نے لکھ لیا، اس تو انہوں نہیں پتہ لگا تب کی اس بیچارے پاگل نوں نہیں بھی پتہ لگا، وہ رب نے اپنے دفتر میرا لکھ لیا۔ کرن دے کم تے پائی وقت جاندہ چیزی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے، ورنہ گنگا ایک دن خشک ہو جانی ہے، اب بہہ رہی ہے گنگا، دوڑو ہاتھ توڑیں۔ یہ اللہ رسول دی چمد کرم نوازی مہربانی ہے، بیا پہ موسم بنائے، سانو اطلاع دیتی، آوازاں دے کے بلایا، تے ہن بھی اسی بھائی یہ وقت ضائع کر دیے سوائے حسرت اور پچھتاوے دی کی ہون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد علیہ وسلم۔ گلاس کوئی نہیں ہونا، چلو اتنا ہی پینا، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مولانا صاحب میرے ایک عزیز انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بعد شکریہ، انشاءاللہ نماز تو بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایہو اعلان ہونا پائی۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 2/10/2005 وقت 9 بجے مسجد میں شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ 15 روزہ درس ہندہ آ جایا کرو، زندگی دے لمحے کسی نیک کام گزار لیا کرو۔ اعلان فرما دیں کہ حقیقت جہاد کے موضوع پر CD دستیاب ہے۔ اے غوثیہ چوک سے جڑا اس دن پچھلے جمعے اعلان ہوا اسی پھر وہ تقریر ہوئی اتنے حقیقت جہاد کہ جہاد کی اور وہ کس طرح ہونا چاہیے، تو اسے قابل ہے کہ انہوں سارے لین ایویں سن کے نا جہاد دا پتہ ٹال نہیں جانا ہے، حقیقت جہاد گل ہی کوئی ہو رہا، اینو اللہ دے بندے CD نوں لے کے جائے اور بالکل سنو تاکہ جڑا اصل جہاد کرنا چاہیے وہ لے امت توجہ کرے، ایویں وقت نہ ضائع کرے تے جانا نہ گواؤندی پھرے، جہاد جڑا انہوں سمجھے۔ فتویٰ آن لائن پورے رمضان ہر روز ہوگا۔ اے سوالاں دے جواب جڑے اتوار نوں ہوندے اگے پیچھے اتوار نوں ہوندے، صرف رمضان شریف انشاءاللہ پورا رمضان اثر تو مغرب تک اس سوالاں دے جواب ہوں گے۔ مسجد میں جتنے آدمی بیٹھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ آدمی کم از کم 5 سوال قرآن کے متعلق ضرور کریں تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے۔ اللہ توفیق دے تے کرو، باقی شاید انہاں دی واری نہ ہی آوے کیونکہ ہن پشاور تو لے کے کراچی تک سوال آؤندے
وہ تھوڑا وقت رہ گیا، بہت وقت تھوڑا، سوال ہی ماشاء اللہ نے مرد عورتیں پوچھ رہے ہیں، الحمدللہ دین کا کم ہو رہا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ روزے کیسے لگے کہ بتاؤں گا، ہم نے روزہ کیا رکھنا اللہ، تو بالکل یہ بھی انشاءاللہ کسی بھی آ جاؤ، کی کریے بندے شوق سے رکھ دے ساری چیزیں۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جو بیٹھ کر پانی پیے گا اس کو دل کی بیماری نہیں ہوگی؟ نہیں، حضور نے ایسا کوئی نہیں فرمایا، وہ بیٹھ کے پینا زیادہ بہتر اچھا۔ جس طرح یہ لوگ عام کہیں نا کھڑو کے پیتا تو ناجائز ہے، نہیں گل کوئی بھی نہیں، کھڑو کے بھی حضور پاک نے پانی پیتا، صحابہ کرام نے پیتے ہیں، بڑے نے، حضرت عمر، عثمان، علی سارے نا، اور حضرت علی تے پی کے بخاری شریف آتا کیا میں پیتا ہی تھا کھڑے ہو کے کہ پتہ لگا لوگ انہوں مکروہ اور ناجائز سمجھے، تد میں پیتا بے اللہ دے رسول کئی باری کھڑو کے پیندے تو بہ کے بہتر ہے، مگر جتنا میں فتویٰ دے دیں نے حرام کیتا ہے کوئی گل نہیں۔ اور مسلم شریف تو ایک روایت بخاری نے بھی بھول کے پی لے تو کیا کرے نہیں، وہ راوی ضعیف ہے، وہ اس قابل نہیں اس بحث پیش کیتا ہے۔ اے پچھلے خطبے جڑیاں دعواں سی وہ بھی آ گئیں، اور آپ پچھلے سال جڑیاں سے بھی بچوں نے بڑی محنت کر کے اکٹھیاں کر لی، نماز کی دعائیں اور بعد کے اذکار، انمول موتی، یہ سب دعاواں ہی ہیں تو انہوں مل سکتی ہیں۔ صرف ایک شاید بارے چاہے ساتھیوں نے آکھا بے لکھا کہ 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ سواں جڑا پورا کیتا نا آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک طریقہ تسبیح کا یہ ہے کہ تینیں 33 بار اور 100واں اے پڑھو۔ دوسرا ہوا جڑا ساتھیوں کے ذہن سے 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اور ایک یہ بھی کرنا چاہیے بدل کے سارے کریا کرو کہ 5 بار سبحان اللہ، 5 بار الحمدللہ، 5 بار اللہ اکبر، 5 بار لا الہ الا اللہ، اے چوتھا نال ملا دینا۔ یہ سارے رسول کریم علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور سانوں میں اسی طرح یہ سارے میوے نا چگنے چاہیے۔ اللہ توفیق دے، قبول ہے۔ ہاں بھائی شریف صاحب سارے منتظر میں مسجد کا انتظام میں سپرد کیا، تو انہوں کا کہنا بھی مسجد جڑی نا یہ بھی کوئی خیال اللہ دے بندے کرا کہ ہوں تو رمضان شریف آ رہا، اخراجات بہت ہونے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت تمہیں دیتا، اللہ توفیق ہوئے تو مسجد واسطے زیادہ سے زیادہ حصہ دیو۔ اللہ کا گھر جڑا ہے سارے اپنے گھروں ساری نظریں زیادہ محترم ہونا چاہیے، رب توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ حصہ پاؤ۔ یہ دعاواں جڑیاں تمہیں مل گیا، یہ لے لڑیاں جے دروازے یہ آپ بھی جڑا فوٹو سٹیٹ کرا کے جڑا عثمان صاحب اگے دیو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قبول فرمایا اللہ پاک۔ گئی تو سپین تک گئی۔